آج کل ہم تو ایک ماں سے پیدا ہونے والے بچے جو ہوتے ہیں، ایک استان سے دودھ پینے والے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا پرایوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھیں، اور اس کے اندر اتنی غفلت برتی جاتی ہے کہ ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والا بھائی ہوتا ہے اور ایک بہن ہوتی ہے۔ وہ بھائی کیا کرتے ہیں، اپنی بہن کو اس کا حصہ ہی نہیں دیتے۔ یہ بھی اس چیز کے اندر داخل ہے میرے بھائیوں کہ ظلم کے طریقے سے کسی کا حق کھایا جا رہا ہے۔ اور فلسفہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ بہن نے اپنا حق معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے۔ اس طرح معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے حق۔ شریعت کے اندر آپ غور و فکر کریں، فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ میراث کے تقسیم ہونے سے پہلے اگر کوئی اپنا حق چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس طرح تو قابل قبول ہی نہیں۔ علامہ شامی لکھتے ہیں، الارث جبری لا یسقط بالاسقاط۔ میراث جو ہے یہ جبری ملکیت ہے، یہ ساقط کرنے سے ساقط ہوتی ہی نہیں ہے۔ الاشباح والنظائر کے اندر علامہ ابن نجیم مصری لکھتے ہیں کہ اگر کوئی وارث کہے کہ میں نے ترکت حقی، میں نے اپنا حق ہی چھوڑ دیا ہے، تو کہتے ہیں لم یبطل حقہ، اس کا تو حق باطل ہی نہیں ہوتا۔ تو میراث کے تقسیم ہونے سے پہلے یہ کہہ دینا کہ بہن نے معاف کر دیا، وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ بہت بڑی وعیدیں ہیں اس کے اوپر میرے بھائی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے زمین میں سے ایک بالشت بھی ظلم کے طریقے سے لے لیا، فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کو اس کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈالے۔ ایک بالش جس نے ہڑپ کر لی، ہم تو پورے مربع بہنوں کے حصے میں جو آتے ہیں اسے ہڑپ کر لیتے ہیں۔ کیا ہم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں میرے بھائی کہ ایک بالش کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینیں توق بنا کر گلے کے اندر ڈال دیں؟ جب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم دنیا ہی کے اندر ان کو ان کا حق دے دیں، ان کو ان کا حق حوالے کر دیں، اس کے بعد وہ معاف کرنا چاہیں تو ان کی ثوابدید پر۔ لیکن وراثت تقسیم کرنے سے پہلے یہ تصور دینا، بسا اوقات تو بہنیں شرم کے مارے بھی وہ نہیں مانگتی، وہ تو شرم کے مارے بھی بھائیوں کو کہتی ہیں ہم نے معاف کر دیا ہے، لیکن دل سے معاف نہیں کیا۔ کون اپنا حق چھوڑتا ہے؟ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطع میراث وارثہ، جس نے کسی وارث کی میراث کو کاٹ دیا، یعنی اس کو اس کا حصہ نہیں دیا، قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، جنت میں جو اس کی میراث ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے اس کا حصہ کاٹ دے گا۔ کیا کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کے چھوٹے سے ایک مربع کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سے اس کا حصہ کاٹ دے؟ کوئی نہیں چاہے گا میرے بھائی۔ تو میرے بھائیو، اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کا والد کی طرف سے کوئی مال آیا ہوا ہے، حصے میں جتنا بھی مال ہے، شریعت میں جتنا حصہ ملتا ہے، ویسے بھی شریعت نے جو بھائی کو حصہ دیا ہے اس کا آدھا حصہ بہن کو دیا ہے، اور بھائی اتنا ظالم بن جاتا ہے کہ اس آدھے حصے کو بھی ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اتنے ظالم ہم بن جاتے ہیں۔ آتِ کل ذی حق حقہ، مکمل طور پر ہم کامیاب تب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم تب بچیں گے جب ہم ہر حقدار کو اس کا حق دیں گے۔ میرے تو بہن بھی اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ اسے اس کا حصہ دیا جائے۔